الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وعن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله تعالى عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يوما فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملكم على هذا قالوا حب الله ورسوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤد أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کی نسبت سے گزشتہ 3 ہفتوں سے سیرت کے موضوع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کے اخلاق، ان کی تعلیمات سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی ہے۔ آج میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اگر ہم اور آپ اپنے دل میں نبی کی محبت کو پیدا کرنا چاہیں تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو، نبی کے طریقے پر عمل کرو، ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں داخل کرو، نبی کی پیروی کریں گے، نبی کے طریقے پر چلیں گے، اللہ ہم سے اور آپ سے محبت کرے گا، ہم اور آپ اللہ کے محبوب اور پیارے بندے بن جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، نبی کی پیروی کرو گے، نبی کی سنت پر عمل کرو گے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کے طریقے پر چلنے والا اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے
کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے جبرائیل تم بھی ان سے محبت کرو اور تمام فرشتوں کو بتلا دو، اعلان کر دو کہ میرے اس بندے کی محبت سب فرشتوں کے دل میں ہونا چاہیے، اور زمین میں بھی جا کر اعلان کر دو کہ میرا فلاں وہ بندہ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اے زمین والوں تم لوگ بھی میرے اس بندے سے محبت کرو۔ تو نبی کے طریقے پر چلنے والا، نبی کی سنت کی پیروی کرنے والا اللہ کا بھی محبوب اور پیارا بنتا ہے، فرشتے بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اور دنیا کے لوگوں کے دل میں بھی اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو بھی معاف کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم اپنے دل میں نبی کی محبت کو کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ ربیع الاول کا مہینہ آیا، سیرت کی تقریر سن لیا، جلسے میں چلا گیا، یا کہیں پر جلوس نکالتا ہے، جلوس نکال لیا، کیا نبی کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے گی؟ نہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی، تفصیل کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے۔ عبد الرحمن ابن ابی قرات رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے، اور جو پانی نیچے گر رہا تھا، زمین پر گر رہا تھا، صحابہ کرام اس پانی کو اپنے ہاتھ میں لے کر اور اپنے چہرے پر لگا رہے تھے۔ یتمسحون بوضوء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو اپنے چہرے پر، اپنے بدن پر مل رہے تھے، لگا رہے تھے، جیسے ہم اور آپ لوشن لگاتے ہیں، تیل لگاتے ہیں، عورتیں کریم لگاتی ہیں، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا، یعنی وضو میں استعمال ہوا پانی جو نیچے گر رہا تھا، صحابہ کرام اس کو لے کر اور اپنے بدن میں، چہرے میں، ہاتھ میں وغیرہ وغیرہ جگہ پر لگا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما یحملکم علی ھذا، تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ یہ پانی میں نے اس کو استعمال کر لیا، یوز کر لیا، اب یہ زمین پر گر رہا ہے اور تم اس پانی کو اپنے چہرے پر، اپنے بدن پر مل رہے ہو، آخر اس کا کارن کیا ہے؟ تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا، حب اللہ و رسولہ، یہ کام ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے اور نبی کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے، اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وضو کا گرا ہوا، وضو کیا ہوا پانی جو زمین پر گر رہا ہے، ہم اس کو اٹھا کر ہاتھ میں لے کر اور اپنے بدن پر مل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا کہ یہ کہا کہ اس طرح سے اللہ کی محبت دل میں پیدا نہیں ہوگی، اس طرح نبی کی محبت دل میں پیدا نہیں ہوگی۔ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے، وہ اللہ کے رسول سے محبت کرے، اللہ اس سے محبت کرے، اللہ کے رسول اس سے محبت کرے، دونوں طرف سے، اللہ بھی اس سے محبت کرے، رسول اللہ بھی اس سے محبت کرے، وہ اللہ سے محبت کرے، وہ رسول اللہ سے محبت کرے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے تو اس کو 3 کام کرنا پڑے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس حدیث میں
گویا کہ ہمارے دل میں نبی کی محبت کیسے پیدا ہوگی، ہمارے اور آپ کے دل میں اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوگی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اور آپ سے کیسے محبت کریں گے، اس کا نسخہ بتلایا، اس کا طریقہ بتلایا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے 3 کام کرنا پڑے گا۔ نمبر 1، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بولو سچ بولو، جب بھی بولو جہاں بھی بولو سچ بولو۔ اگر آپ عالم ہیں تو بھی سچ بولنا ہے، حاجی صاحب ہے تو بھی سچ بولنا ہے، اگر آپ امام ہیں، مقتدی ہے، اسٹوڈنٹ ہے، ٹیچر ہے، ہر حالت میں آپ کو سچ بولنا ہے۔ اگر آپ بزنس مین ہیں، بزنس کرتے ہیں، ڈاکٹر ہے، آپ علاج کرتے ہیں، آپ کو سچ بولنا ہے۔ آپ پیشنٹ ہیں، بیمار ہیں، ڈاکٹر سے علاج کرانے کے لیے گئے ہیں، وہاں بھی آپ کو سچ بولنا ہے۔ تو فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، سچ بولو جہاں بھی رہو، جھوٹ سے پرہیز کرو، زندگی میں سچ کو لازم پکڑ لو۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی سچ بولنے سے تھوڑا بہت نقصان ہو جائے، ہو جانے دو نقصان کو برداشت کر لو۔ نبی کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنا ہے تو تھوڑا نقصان کو برداشت کر لو، لیکن جھوٹ مت بولو، ہمیشہ سچ بولو۔ سچ بولو گے تو کیا ہوگا؟ الصدق ینجی، سچائی مصیبت سے نجات دیتی ہے، سچائی آفت وپت بلا مصیبت سے نجات دیتی ہے۔ والکذب یہلک، جھوٹ بولنا انسان کو ہلاک برباد کر دیتا ہے، جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو جب بھی بولو جہاں بھی بولو سچ بولو۔ آدمی جب جھوٹ بولتا ہے، حدیث میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کی بدبو سے، درگندوں سے فرشتہ میل کا میل دور چلا جاتا ہے، رحمت کا فرشتہ قریب نہیں آتا ہے، جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے، جھوٹ کے درگندوں کے کارن فرشتہ بھی قریب نہیں آتا۔ ایک حدیث میں آیا کہ اس کے لیے ویل ہے، ویل ہے۔ ویل کا مطلب کیا ہے؟ جہنم کے اندر ایک گھاٹی ہے، جہنم کی ایک جگہ کا نام ویل ہے، جہاں سب سے زیادہ آگ، جہاں سب سے زیادہ تکلیف ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے ویل ہے، جہنم کا وہ حصہ ہے، جہنم کا وہ حصہ ہے۔ کس کے لیے؟ جو جھوٹ بولتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے۔ اور دوسری روایت میں یہاں تک کہا گیا کہ مذاق میں بھی جھوٹ مت بولو، مذاق میں بھی جھوٹ مت بولو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ المؤمن لا یکذب، مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، مسلمان کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، اگر دل میں نبی کی محبت پیدا کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ کی محبت دل میں پیدا کرنا چاہتے ہو تو پہلا کام جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بولنا ہے۔ دوسرا کام وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، امانت داری کے ساتھ زندگی گزارو، امانت میں خیانت مت کرو۔ امانت کیا ہے؟ یہ بچے، ہماری اولاد، ہمارے لڑکے، ہماری لڑکیاں، یہ بھی ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ یہ ہمارا دین، ہمارا قرآن، ہمارا مذہب، یہ بھی ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ یہ شریر کا ایک ایک حصہ، ایک ایک انگ، ایک ایک پارٹ آف باڈی اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ کان سے غلط بات کو مت سنو،
آنکھ سے غلط چیز کو مت دیکھو، ہاتھ سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، دماغ میں کوئی نیگیٹو سوچ کسی کے بارے میں مت لاؤ، دل میں برا خیال مت لاؤ۔ یہ سب کے سب اللہ کی امانت ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنا۔ کسی کا مال اگر آپ کے پاس امانت کے طور پر اس نے رکھا ہے تو اس میں خیانت مت کرو، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر۔ کسی نے اگر آپ کے پاس اتر لا کے رکھ دیا کہ میرا گھر تھوڑا آج کام ہو رہا ہے آج کل، آپ کے گھر میں حفاظت سے رہے گا، لکڑی لا کے رکھ دیا، وہاں سے 2 ٹکڑا اپنے میں ملا دینا، اپنے سے 2 ٹکڑا اس میں ملا دینا، 1 تولہ اتر کھول لینا اور دوسرا 1 تولہ اتر اس میں ڈال دینا، امانت میں خیانت۔ جو امانت میں خیانت کرے گا اس کے دل میں نبی کی محبت، صحیح معنی میں نبی کی محبت پیدا نہیں ہوگی۔ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، یہ دین اللہ کی امانت ہے ہمارے اور آپ کے پاس۔ اس امانت کا تقاضا ہے کہ ہم دین پر عمل کریں، ہم شریعت پر عمل کریں، اپنے فیملی ممبرس کو شریعت پر عمل کرانے کی کوشش کریں۔ اگر ہمارے سماج میں، ہمارے محلے میں کوئی جوان لڑکا ہے جو غلط راستے پر چل رہا ہے، خاص طور پہ آج کل جو سب سے بڑی پریشانی کی بات، جہاں بھی جاؤ ہر جگہ یہی شکایت ملتی ہے کہ مولانا صاحب ہمارے محلے کے نوجوان لڑکے خاص طور پہ ڈرگس میں اتنا زیادہ لپت ہو گیا، اتنا زیادہ لپت ہو گیا۔ میرے نوجوان بچوں، کیا کرو گے ڈرگس یوز کر کے؟ کیا اس سے فائدہ ہوگا؟ اپنی زندگی کا، اپنی صحت کا خیال کرو۔ اور محلے کے جو مربی حضرات ہیں، اگر آپ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں لڑکا اس بیماری میں مبتلا ہو گیا اور یہ غلط کام کر رہا ہے، پیار سے، محبت سے سمجھاؤ۔ جگہ جگہ پر ہمارے تھانہ کے جو او سی صاحب ہیں، ہمارے اور آپ کے علاقے میں آ کر پروگرام کر رہے ہیں، بیداری لا رہے ہیں کہ بچوں کو ڈرگس سے بچایا جائے۔ وہ آ کر ہم کو بیدار کریں، ہمیں تو خود سے بیدار ہونا چاہیے، ہمیں تو خود اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ شریر کا ایک ایک پارٹ اللہ کی امانت ہے، ہم اس میں بھی خیانت نہ کریں۔ دین اللہ کی امانت ہے، خود بھی عمل کریں، دوسروں تک دین کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ نمبر 3، جس کام سے دل میں نبی کی محبت پیدا ہوگی، وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَ، اس کا مطلب ہے اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک اور ویوہار کرو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے علم والے، بہت بڑے عالم، بڑے محدث اور اسلام کے بارے میں بہت معلومات رکھنے والے، انہوں نے لکھا ہے کہ پڑوسی 3 طرح کا، سنیے گا، یہ بچے لوگوں کو باہر کر دیجیے، سب ادھر ہی دیکھ رہا ہے۔ پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، وہ پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار ہے، مسلمان ہے اور آپ کا پڑوسی ہے، آپ کے گھر کے بغل میں گھر ہے اور وہ آپ کا رشتہ دار ہے، مثلا بھائی ہے، مسلمان بھی ہے، تو 3 باتیں ہوئی، پڑوسی بھی ہے اور مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کا پڑوسی ہے اور مسلمان ہے، رشتہ دار نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے گوپال نگر سے جا کر بسم پلی میں اپنا گھر بنایا، شہر میں جا کر اپنا گھر بنایا اور وہاں چودھری بازار، پیر بازار، اداری، موڑا دار، وہاں سے ایک آدمی نے آ کر گھر بنایا، آپ دونوں مسلمان تو ہیں، پڑوسی ہے آپ کا، وہ مسلمان ہے لیکن آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، نمبر 2۔ نمبر 3، پڑوسی کی تیسری قسم ہے کہ وہ صرف پڑوسی ہے، مسلمان بھی نہیں ہے اور رشتہ دار بھی نہیں ہے۔ جب مسلمان نہیں تو رشتہ دار کہاں سے ہوگا؟ صرف پڑوسی ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر کے بغل میں کسی کرسچن کا گھر ہے، آپ کے گھر کے بغل میں کسی ہندو کا گھر ہے، آپ کے گھر کے بغل میں کسی سکھ کا گھر ہے، وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، اور حدیث میں آیا کہ اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک اور اچھا ویوہار کرنا ہے۔ آپ کے کسی کام سے اس کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے،
آپ نے کوئی ایسا کام کیا، مثال کے طور پہ وہ ہندو سماج کا ہے، برہمن آدمی ہے، وہ گائے کا گوشت نہیں کھاتا، وہ گائے کو ماتا مانتا ہے، اب آپ اپنے گھر کے باہر اس کا گیٹ ہے، آپ کا گیٹ ہے، آپ اپنے گیٹ کے سامنے اور گائے کو ذبح کر رہے ہیں، یقیناً اس کو تکلیف ہوگی، آپ ایسی تکلیف سے بھی اس کو بچائیے۔ حدیث میں آتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ جب بکری ذبح کرتے تھے، ان کے گھر میں بکری ذبح ہوتی تھی تو گوشت کا ایک حصہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا جو یہودی پڑوسی ہے اس کے گھر میں جا کر پہنچا دو۔ کسی نے کہا الیہودی اشرحک اللہ یغنمہ، اے ابن عمر، یہودی کو گوشت دیتے ہو، مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن، اور اس کو آپ گوشت دیتے ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ یہودی ہے یا کیا ہے، وہ میرا پڑوسی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کا اتنا حق بیان کیا، ایسا لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے میراث میں پڑوسی کا بھی حصہ متعین کر دیں گے، لیکن حصہ تو نہیں ہوا مگر پڑوسی کا حق ہے۔ میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنا ہے تو 3 کام کرنا پڑے گا۔ کبھی جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، نمبر 2 امانت میں خیانت نہیں کرنا ہے، اور نمبر 3 اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا ہے، پڑوسی کے حق کو ادا کرنا ہے۔ نبی کی محبت دل میں پیدا ہوگی، نبی محبت کریں گے، اللہ بھی ہم سے اور آپ سے محبت کرے گا، اور جب اللہ محبت کرے گا تو ہمارے گناہوں کی بخشش بھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں نبی کی محبت پیدا فرمائے۔